السلام علیکم، دس از نازیہ ملک. آپ ہمارے بہت سارے پروگرامس دیکھتے ہیں، لیکن یہ والا جو ہمارا شو ہوگا یہ ہوگا اویئرنیس کے لیے، اور اویئرنیس بھی عوام کی اویئرنیس، عوام کے لیے اویئرنیس، عوام کے لیے اس طرح سے کہ عوام بہت کچھ جاننا چاہتی ہے اور کئی ایسی چیزیں ہیں جو عوام تک صحیح طریقے سے پہنچ نہیں پاتی ہیں. تو سیریسلی آج کا ہمارا ٹاپک بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ جس میں آپ بہت زیادہ سیریسلی باتیں سنیں گے، اور وہ ٹاپک ہے کہ سابق پرائم منسٹر عمران خان کے دور میں اکانومی کیسی تھی. بیسکلی جو پوائنٹ یہی آتا ہے کہ ان کے دور کے حوالے سے جب پی ڈی ایم حکومت آئی تو سارا جو کہتے ہیں نا کہ جو سارا گند اور جو برائی ہے وہ عمران خان کے دور کے لے کر کے بھئی انہوں نے یہ کیا، ان کی وجہ سے ایسا ہوا. تو عوام کے ایک کویشچن مارک جو ہے وہ آتا ہے کہ بھائی کہ کیا واقعی ہی عمران خان کے دور میں کچھ مسئلہ مسائل تھے یا نہیں تھے. عوام جو ہے وہ ابھی بھی اس کشمکش میں ہے. تو ان کی کیونکہ جن لوگوں کو پتہ ہے وہ آگے سے جوابات دے سکتے ہیں، اور جن کو نہیں پتہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں تھا. تو آپ کے سارے سوالوں کے جواب ہم کلیئر کریں گے. آج ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ موجود ہیں مبشر میر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ کو اس لیے چوز کرتے ہیں کیونکہ آپ ہمیشہ جینوئن اور صحیح بات کرتے ہیں، ویری آنیسٹ جرنلسٹ. کوشش کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے کمپلیمنٹس. اچھا جی، سب سے پہلے تو عمران خان کے دور میں جو ایک بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ پی ڈی ایم کی جب حکومت آئی 2022 میں، اس وقت خزانے بالکل خالی تھے. کیا یہ سچ ہے؟ اچھا، ایک چیز اس سوال پہ ہم آنے سے پہلے ایک میں آپ کو پرنسپلی اس کا ایک جواب دینا چاہتا ہوں، جو اکیڈمک جواب بھی. بالکل. اب وہ دیکھیں کہ پاکستان کی پوری ہسٹری جو ہے نا وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو دور گزرتا ہے وہ تھوڑے عرصے بعد ہمیں اس لیے اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے بعد برا دور ہم نے دیکھا ہے. اور آپ جو پاکستان کی اقتصادی تاریخ ہے جسے ہم اکنامک ہسٹری کہیں گے، وہ یہی ہمیں بتاتی ہے کہ پاکستان بنا تھا تو ہمارے پاس یہ تھا، پاکستان کے 10 سال کے بعد ہمارے پاس یہ تھا، 20 سال کے بعد بھی ہم بہتر تھے، 30 سال کے بعد بھی ہم بہتر تھے، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا. آپ دیکھیں کرنسی کی ہسٹری ہے، جو کرنسی ایکسچینج کی ہسٹری ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ کرنسی ایکسچینج جو ہے پاکستان بنا تو ڈالر کتنے کا تھا، اور پاکستان میں میسیو جو کرنسی ڈاؤن ہوئی تھی وہ بھٹو صاحب کے دور میں ہوئی تھی. ایک دم 9 روپے کا ہوا تھا، ڈی ویلیویشن بہت زیادہ ہوئی تھی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جب ضیاء اللہ کے دور میں بھی اچھی خاصی ڈی ویلیویشن ہوئی. پھر جب بے نظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب کے 10 سال تھے اس میں تو بہت ہی زیادہ ڈی ویلیویشن. جب ایک ہی میرا خیال ہے بڑا اچھا ایک اقدام ہمیں نظر آیا اور وہ پرویز مشرف صاحب کے حصے میں آ گیا جب وہ واپس 60 روپے پہ لا کے انہوں نے اس کو روک دیا. ٹھیک ہے. پھر آصف زرداری صاحب کا دور آیا، یعنی کہ پیپلز پارٹی کا دور آیا، پھر ڈی ویلیویشن اور ڈی ویلیویشن. اچھا، اب عمران خان صاحب نے جب گورنمنٹ سنبھالی، ٹھیک ہے، تو یہ بات وہی اسی فارمولے پہ اگر جائیں تو جو چیزیں اس وقت تھیں تو اب وہ بھی پھر یہی کہہ سکتے ہیں نا، یا کہتے ہوں گے کہ دیکھیں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ ایسا برا کر کے گئی کہ مجھے ایک ایسی اکانومی ملی کہ مجھے جو ہے ڈی ویلیویشن کرنا پڑی اور چیزوں کی انفلیشن ہو گئی اور مہنگائی کی طرف ہم چلے گئے اور یہ چیز ہوگی. لیکن ایک چیز ہم ضرور ہمیں تسلیم کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ عمران خان کے دور میں اکانومی ریوائیو ہوئی. اس کے فگرز ہمیں بتاتے ہیں. ان کے فگرز میرے نہیں ہیں، وہ اسٹیٹ بینک کے فگر ہیں. وہ فگرز جو ہیں جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جب بنی تھی تو مئی میں اکنامک سروے کا جو ایک آتی ہے پوری ڈیٹیلز آتی ہیں، تو اس وقت کے جو وزیر خزانہ جو مسلم لیگ نون کے وزیر خزانہ تھے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں، شہباز شریف پرائم منسٹر بن چکے تھے، وہ تھے مفتاح اسماعیل. ابھی بھی جیتے جاگتے ہیں الحمدللہ، وہ بتا بھی سکتے ہیں اور بتاتے رہتے ہیں. تو انہوں نے جو اکنامک سروے آف پاکستان کی تفصیلات پیش کی، مئی کے لاسٹ ویک میں یہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر پاکستان کا بجٹ پیش ہوتا ہے، تو انہوں نے اعتراف کیا کہ گروتھ ریٹ اس وقت 6% ہے، جس کو میرا خیال ہے پاداش میں ان کو ہٹاوا دیا گیا. تو 6% گروتھ ریٹ تھا. اچھا، جو عمران خان نے فارمولہ دیا تھا اور وہ تھا کہ بھائی آپ انویسٹمنٹ کریں کنسٹرکشن انڈسٹری میں اور یہ آپ سے جو ہے یہ ٹیکس فری ہے، آپ ایک طرح کی امنیسٹی ہے. اور ہمیں یہ لگ رہا ہے آج ہم اس کو اگر اس کو کنسیو کریں ان ساری سچویشن کو، تو یہ پاسبل تھا کہ
کہ 6 مہینے یا 1 سال کے بعد گروتھ ریٹ 7% تک جا سکتا تھا، کیونکہ انویسٹمنٹ ہو رہی تھی مسلسل اور کنسٹرکشن انڈسٹری میں ہی زیادہ ہو رہی تھی. دوسرا ایک اکنامک انڈیکیٹر ہوتا ہے اور وہ انڈیکیٹر تھا آپ کے پاس پاکستانی اوورسیز پاکستانیوں کا اعتماد بڑھنا، اور وہ ریمیٹنس ریکارڈ پہ چلی گئی، 32-33 ارب ڈالر تک چلی گئی. تو ایک بہت بڑا ریونیو ایکسپورٹ میں بھی آپ کے انکریز ہوا. جو آپ کو بہت بڑا ڈینٹ پڑا ہوا تھا نواز شریف صاحب کے دور میں، وہ تھا آپ کی ٹیکسٹائل رکی ہوئی تھی. تو اس وقت ٹیکسٹائل ریوائیو ہوئی، ٹیکسٹائل کا ایک پیکج آیا، فیصل آباد کا سارا جو تھا ٹیکسٹائل کا سیکٹر وہ آن ہو گیا. اچھا، کووڈ عمران خان کی جو دور ہے نا، اس کو اینالائز کرنے میں نا سب سے اہم چیز جو اس کو ڈسکس کرنا چاہیے، شاید پی ٹی آئی کے لوگ بھی نہیں کر پاتے، وہ ہے کووڈ کا زمانہ. کہ کووڈ میں کون ملک جو ہے وہ نیچے گیا اور کون سا ملک سسٹین رہا. تو پاکستان لکیلی آپ دیکھیں کتنی اس وقت رفٹ تھی. آپ یاد کریں کہ صوبہ سندھ ان کی بات نہیں مانتا تھا، اور وفاق کی میٹنگ میں صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ جو کمٹمنٹ کر کے آتے تھے وہ اس سے مکر بھی جاتے تھے. ادھر وہ کہتے، وہ پی ٹی آئی کے لوگ کہتے تھے کہ یہ ادھر تو مراد علی شاہ نے یہ بولا ہے، ادھر آ کے یہ سوال، یہ ایک نئی بات کر رہے ہیں. تو ادھر سے کیا ہوتا تھا جی، بند کرو ملک، اور عمران خان کہتا تھا کہ نہیں، ٹوٹل بند نہیں کرو، پارشلی بند کرو. ٹھیک ہے، ٹائم. تو میرا خیال ہے کہ بعد میں جب ثابت ہوئی چیز کہ لوگوں نے جو انٹرنیشنلی کہا گیا کہ پاکستان کی کووڈ میں جو پالیسی تھی وہ بہتر تھی. اچھا، جب پھر میرا وہی سوال آئے گا، خزانے میں پیسہ تھا یا نہیں؟ کیونکہ یہ بات تو کہی جاتی ہے نا، آپ نے کہا نہیں، خزانے میں ادھر ہی آ رہا تھا کہ جو آپ کی ریمیٹنس آ رہی ہے، جو آپ کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے، تو آپ کے جو فورن ریزرو تھے وہ بڑھ گئے تھے. اور وہ تو خیر انہوں نے بہت دفعہ کہا ہے اپنے جلسوں میں کہ جی جب ہم گئے تھے تو 20 سے 22 ارب ڈالر کے قریب ہم چھوڑ کے گئے تھے. لیکن جیسے ہی پی ڈی ایم والے آئے تو ایک دم اس کی جو ہے وہ اس میں کم اتنے ہونے شروع ہوئے کہ بعد میں یہ لالے پڑ گئے کہ پاکستان اپنی امپورٹس، اگر پیسے اتنے کم ہو گئے، جو آپ دیکھیں کہ کتنے ہزار کنٹینر، 6000 کنٹینر جو ہیں وہ پورٹس پہ پڑے، خراب ہو گیا سامان، کہ آپ بینکوں بند کر دی، امپورٹس. اچھا، وہ کیا تھا کہ آپ نے بینکوں کو ایل سی کھولنے سے منع کر دی. تو بھائی آپ یہ بتائیں کہ جو آپ کی پالیسی تھی اس کے مطابق تو پھر اس کو بڑھنا چاہیے تھا. اچھا، اب ایک اور چیز ہے نازیہ، اس کو بھی دیکھنا چاہیے. اچھا چلو ٹھیک ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ جب میں نے کمپنی سنبھالی تھی تو کمپنی بڑی خراب تھی. اب میں کمپنی اٹھانے کی ذمہ داری لے کر آیا تھا نا. اگر ملک جو ہے، آپ نے کیا ذمہ داری کیا لی تھی کہ ہم اس کو آگے لے جائیں گے، عمران خان نے بہت برباد کر دیا ہے. تو پھر آپ کوئی ایک قدم آگے لے کے تو جاتے ہیں، آپ 50 قدم پیچھے کیوں لے گئے؟ اس بات پہ میں ہمیشہ ایک سوال اٹھاتی رہی ہوں اور وہ یہ کہتی ہوں کہ پی ڈی ایم نے بیسکلی اکانومی کو صحیح کرنے کے لیے کیا کیا، یہ ہمارا ایک علیحدہ میرے خیال میں سبجیکٹ ہے. لیکن یہ پہلا ایک سوال کچھ جواب تو آپ نے یہ دیا کہ ہاں جی خزانے میں پیسے تھے، لیکن یہ پی ڈی ایم پھر بعد میں یہ کیوں کہتی تھی کہ خزانے خالی تھے؟ دیکھیں یہ پولیٹیکل جو ان کی لڑائی ہے نا، پولیٹیکل پارٹی، تو عوام کے ساتھ جھوٹ ہوا نا. جھوٹ ایک دفعہ ساری جماعتیں جو ہیں اس میں انفارچونیٹلی جتنی پولیٹیکل ہماری پارٹیز ہیں ان کے اندر اکنامک ایکسپرٹس نہیں ہیں. ٹھیک ہے، کوئی اکاؤنٹس کے لوگ ہیں، کوئی فلاں ہے، کوئی اس طرح کے نہیں. دیکھیں ایکسپرٹس کو رکھنے سے اسی لیے گھبراتے ہیں کہ ایکسپرٹس اصل چیز بتاتے ہیں، اصل میتس لینے کی بات کرتے ہیں. تو یہ تو ڈس آنیسٹی ہوئی نا. ڈس آنیسٹی. آپ مجھے بتائیں جو پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ کے لوگوں کو کوئی بھی ملک کا وزیر خزانہ پوچھ سکتا ہے کہ بھائی یہ آپ ٹیکس صحیح دیں؟ کوئی بھی نہیں پوچھ سکتا. جتنا مرضی طاقتور وزیر خزانہ ہے وہ نہیں پوچھ سکتا. اور یہ جو 1200 پارلیمنٹیرین ٹوٹل چاروں صوبوں کے، قومی اسمبلی اور سینیٹرز، ٹھیک ہے، ان کو ملائیں تو 1200 کے اراؤنڈ بنتے. ان 1200 کا آپ صحیح طرح آڈٹ کرنے کی کسی کی ضرورت ہے؟ کیوں؟ آپ نے تو ووٹ لینا ہے نا ان سے. کہیں آپ نے چیئرمین سینٹ کا ووٹ لینا ہے تو ان کی، کہیں آپ نے وزیر اعظم کا ووٹ لینا ہے، کہیں آپ نے وزیر اعلیٰ کا ووٹ لینا ہے. تو وہ تو جو مرضی کرتے پھرتے ہیں. آپ کے پاس تو صرف جو ٹیکس صحیح آتا ہے وہ تو آتا ہے آپ کے ملازمین کا، جو سرکار کے ملازمین ہیں. اس کے علاوہ یہ لوگ تو نہیں دیتے ٹیکس صحیح پورا. اچھا ایک چیز اور ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب آپ جو آپ کا پولیٹیکل سسٹم ہے،
پولیٹیکل سسٹم کے اندر ہی اتنے نقائص ہیں، اتنا یہ پارلیمانی سسٹم کے اندر کہ جس میں کوئی بھی ملک کا وزیر اعظم جو ہے نا، اگر وہ چاہے بھی نا بہت زبردست قسم کا کام کرنا شاید نہیں کر سکتا. وہ نواز شریف بھی نہیں کر سکیں گے، وہ شہباز شریف بھی میں سمجھا نہیں کر. یہ جو دعویٰ ہوتا ہے نا، آپ نے کہا نا جھوٹ بولنا، یہ سیاسی ہمارے کلچر کا حصہ ہے. اچھا یہ تو دیکھیں، کیونکہ میں عوام ہوں، یہ سمجھ لیں کہ آپ کے ارد گرد بہت بڑی عوام کا ہجوم ہے اور میں ان کو ریپریزنٹ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے. عوام جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ ان کو ریلیف دیا جائے، اور ہمارے یہاں پہ عوام جو ہے وہ غریب ہے، وہ امیر نہیں ہے. ہم چند لوگوں کی بات نہیں کریں گے جو چند گنے چنے امیر لوگ ہیں، اکثریت تو غربت ہے نا. تو ہم نے جو دیکھا عمران خان نے اپنے دور میں ان لوگوں کے لیے سب سے زیادہ کیا جو اس وقت واقعی ہی ضرورت مند لوگ تھے یا وہ غریب طبقہ تھا. یہ بتائیں کہ عمران خان کے دور میں کیا ایسی چیزیں ہوئیں جو آپ کہیں گے کہ ہاں یہ بہت اچھا تھا اور آج تک کبھی کسی حکومت نے نہیں ایسا کیا؟ اچھا دیکھیں ایک چیز ہم نے کچھ تو باتیں کر لی. اچھا نہیں دیکھیں، چونکہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں جو خاص طور پہ ایک ان کا احساس پروگرام، میں نے ان میں کچھ پروگرامز جو ہیں ان کو کرٹیکلی بھی چیک کیا. یہاں پہ بھی ایک دو پروگرام ہوئے گورنر ہاؤس سندھ میں، ان میں ہم نے شرکت کر کے جو لوگ وہاں پہ آئے ہوئے تھے جن کو چھوٹے بزنس کے پیسے دیے جا رہے تھے اور وہ ڈائریکٹ حکومت نہیں دے رہی تھی، اس میں ایک ٹرانسپیرنسی آئی تھی. یہ ایک اچھی بات تھی. اور وہ ٹرانسپیرنسی یہ تھی کہ ڈائریکٹ گورنمنٹ کا چیک نہیں تھا، بلکہ گورنمنٹ اور اس جو شخص کو جس کو پیسے آپ سافٹ لون دے رہے ہیں، بیچ میں ایک این جی او کو رکھ دیا گیا تھا. اس میں کافی این جی اوز جو ہیں وہ آن بورڈ تھی، اور وہ این جی اوز کے نمائندوں سے بھی ہم ملے. تو ہمیں پوچھا کہ یہ کس طرح آپ نے سلیکشن کیسے کی؟ انہوں نے کہا یہ سلیکشن گورنمنٹ کے لوگوں نے نہیں کی، بلکہ اس این جی او نے ریکمنڈیشن کی ہے. فرض کریں کہ ایک بندہ دودھ سپلائی کرتا ہے نا مارکیٹ کے اندر، اور وہ سائیکل پہ آتا ہے اور سائیکل اس کی ٹوٹی ہوئی ہے اور اس کے پاس جو ہے وہ برتن بھی صحیح طرح کے نہیں ہیں، تو انہوں نے تھوڑے سے اس کا کمیونیکیشن صحیح کر دی، اس کی سائیکل اچھی کر دی، اس کو پیسے دے دیے کہ وہ زیادہ دودھ خرید سکے، وہ ایک وقت میں دیتا ہے تو 2 وقت میں دے سکے. اور یہ سارا کام این جی او نے کیا. تو ایک تو انہوں نے ٹرانسپیرنسی لائے اور ان کی تعداد بڑھی. یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جسے آپ کہتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے آپ نے لنگر خانہ کھولا، وہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو بیچارے کما نہیں سکتے یا جن کا بالکل سہارا نہیں ہے. یہ تو لوگوں کو کام دے رہے ہیں. اچھا، لیکن جب آپ کام دیتے ہیں تو پھر وہ ان کے لیے ہوتا ہے کہ جو کفیل ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو ان کا جو سپورٹ پروگرام تھا، جو انکم سپورٹ پروگرام تھا، جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، اور خاص طور پر جو اس میں احساس پروگرام چلایا گیا، اس میں کافی اچھے رزلٹ آئے تھے. اس میں سندھ میں ان کی گورنمنٹ نہیں بھی تھی، لیکن یہاں پہ بھی پیسے مل رہے تھے لوگوں کو، پنجاب میں بھی ملیں گے. لیکن ایک کام اور میں بتاؤں گا جو میں نے ایویڈنس کی ہے، وہ کی ہے پنجاب میں زیادہ تر اور کے پی کے میں بھی ہوئی ہے، وہ ہے صحت کارڈ. جی میں بھی اسے آنے والی تھی. ایک بات اور، بے نظیر انکم سپورٹ جو ہے وہ تو صرف پیسے دیتی ہے، لیکن احساس پروگرام آپ نے بتایا ہے کہ وہ لوگوں کو خود کفیل کرنے میں بھی مدد کرتی ہے. باقاعدہ ان کے جو چھوٹے چھوٹے بزنس، ان میں ڈفرنس ہے یہ دونوں میں؟ نہیں، پیسہ تو وہی تھا، فنڈ تو وہی تھا، لیکن یہ کہ اس کو انہوں نے تقسیم کرنے کے لیے ایک ٹرانسپیرنسی آئی تھی، جس میں گورنمنٹ جو ہے وہ ایک طرح سے سپلائی کرے گی ساری چیزیں اور فنڈز جو ہیں وہ مہیا کرے گی، اور بیچ میں ایک این جی او جو ہے وہ گراؤنڈ ورک سارا این جی او کے پاس تھا، اور ریکوری کا بھی سلسلے میں این جی او اس میں جو ہے وہ شامل تھی. تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ بہتر ماڈل تھا. لیکن جو صحت کارڈ کی بات ہے وہ میں نے جن لوگوں سے آبزرو کیا، اور میں نے چند ایک پنجاب میں ایسے لوگ بھی دیکھے، میں نے کے پی کے میں دیکھے، ہاں، کہ جنہوں نے اس سے استفادہ کیا. جی انہوں نے کہا جی کہ 10 لاکھ روپے تک جو ہے ہمارے وہ آپریشن نہیں ہو سکتے تھے جو ہمارے آپریشن ہوئے، اور یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارے اچھے ہاسپٹل میں آپریشن ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک ایسا پروگرام تھا جو عوام الناس کے لیے تھا. اس کو اگر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آ بھی گئی تھی، ان کو اس کو بند نہیں کرنا ہے، بلکہ اگر وہ تھوڑے نا عوام دوست کا مظاہرہ کرتے نا، تو 10 لاکھ کی بجائے اس کی جو ہے نا اماؤنٹ وہ 12 لاکھ کر دیتے، چینج کر کے اور بڑھا دیتے. اور یہ لوگ جو عمران خان کے ہم نوا تھے اس صحت کارڈ کے حوالے سے، ان کے بھی ہم نوا بن جاتے کہ ہاں جی پہلے تو 10 لاکھ تک کا ریلیف تھا، اب تو 12 کا ہو گیا ہے، 15 کا ہو گیا ہے. تو ون کرنا جو ہوتا ہے، جو عوام کا جو ان کی محبت ہوتی ہے، جو ان کے جذبات ہوتے ہیں، اس کو ون کرنا،
یہ جو ون کرنا ہے نا یہ میرا خیال ہے ہمارے سیاستدانوں کو نہیں آتا. تھرڈلی یہ کہ ان کا سراہا تھا جو جہاں پہ لوگ آ کر جو ہے جو ضرورت مند تھے وہ ہوٹلز کو نہیں افورڈ کر سکتے تھے وہ وہاں کر رہتے تھے, سرائیں بنائی گئی تھی. جی اچھا اب یہ وہی ہے پناہ گاہیں جسے بولتے ہیں. دیکھیں میرا خیال ہے کہ اس میں بھی این جی اوز کا بہت بڑا کردار ہے. جیسے آپ دیکھیں کراچی میں ہم نے دیکھا تو سیلانی نے ان کے ساتھ بہت کام کیا, اور جو مولانا فاروقی صاحب ہیں ان سے میں خود بھی ملا ہوں تو انہوں نے بھی مجھے بتایا کہ جی وہ ہم لوگ کر رہے تھے کافی حد تک, اور گورنمنٹ کی ایک طرح کی دیکھیں جو گورنمنٹ ہوتی ہے نا, گورنمنٹ ایک امبریلا ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ریاست جو ہے وہ پیٹرنائز کرتی ہے, گورنمنٹ آگے اس کے ریاست کے بیہاف پہ کام کرتی ہے. جو آپ کا پرائیویٹ سیکٹر میں ہمارے ملک میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ این جی اوز کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے, اور بڑی بڑی این جی اوز ہیں, لوگ ان کو جو ہے وہ پیسے دیتے بھی ہیں اور ان پہ ٹرسٹ بھی کرتے ہیں. اگر اس نیٹ ورک کے ساتھ مل کے کام اگر ہوتا ہے تو میرا خیال ہے رزلٹ زیادہ اچھے نکلتے ہیں. تو ایسا ہی ہوا کہ لوگوں کو پناہ گاہیں وہی لوگ چلا رہے تھے لیکن گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کر رہی تھی. جیسے کہ گورنمنٹ نے پریمیسز دے دی, آپ دیکھیں نا ایک بہت بڑا ایریا ہے جو بیکار پڑا ہے, ایک بلڈنگ بیکار پڑی ہے, وہ آپ کو مل گئی تو آپ نے اس کو, آپ کی این جی او آپ نے اس کو یوز کیا, پبلک کے انٹرسٹ کے لیے کیا, تو ایک طرح سے وہ یوزفل ہوگی. تو یہ فارمولا اچھا تھا. بالکل, ایک ڈرائیور کو میں بلکہ جانتی تھی, انہوں نے بولا کہ ایک رات کے لیے ان کو ٹھہرنا تھا, تو جب وہ گئے وہاں پر تو وہ پناہ گاہ بند ہو چکی تھی, اور ان کو بڑا دکھ ہوا کہ مجھے اب چند پیسے جو ہے جو میں سیو کر رہا تھا وہ مجھے خرچ کرنے پڑیں گے. جہاں پر بات آتی ہے امیر لوگوں کے لیے یا جو اس ملک کے ٹیکس میں کام کر رہے ہیں, اس میں کنسٹرکشن بزنس کو بڑا پروموٹ کیا, ساتھ میں آپ نے بتایا ٹیکسٹائل کو انہوں نے فروغ دیا, اور اس کے اوورسیز پاکستانیوں سے جو پیسہ آنا شروع ہوا وہ بہت بہترین تھا. اس کے علاوہ جو غریب لوگ ہیں, غریب عوام ہیں, ان کے لیے ابھی ہم نے ساری جو ہے وہ ڈیٹیلز بیان کر دی. اچھا نیکسٹ یہ ہے کہ پی ڈی ایم حکومت یہ بھی کہا کرتی ہے, یہ بھی عوام کا سوال ہے, معصوم عوام ہے سوال کرے گی, کہ جو مہنگائی ہوئی وہ خان صاحب کی حکومت کی وجہ سے مہنگائی ہوئی. یہ جو ڈالر بڑھا ہے ان کی وجہ سے, جی انہوں نے ڈالر روک کے رکھا ہوا تھا, جی پتہ نہیں کدھر روک کے رکھا ہوا تھا. نہیں بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں ایک جب آپ کا کووڈ کا پیریڈ تھا, میں اس کی مثال بار بار اس لیے دیتا ہوں کہ وہ ورلڈ وائڈ ڈیزاسٹر تھا, اس ورلڈ وائڈ میں آپ کے ہاں لوگ بھوکے نہیں مرے, آپ کا سسٹم جو ہے وہ اس کو سیف چلتا رہا تھا, جی چلتا رہا, لوگوں کو احساس پروگرام سے پیسے بھی ملتے رہے, اور یہ پناہ گاہیں اس دور میں بھی چلتی رہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ بھائی بہت سی چیزیں گورنمنٹ نے کہیں نہ کہیں سے آپ نے کٹ کر کے ان کو جو ہے وہ چلایا. اب یہ ہے کہ ایک چیز جو ہے کہ جب وہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے, اگر عمران خان کو ہٹانے کی بات آپ کرتے ہیں کہ ہم نے اس لیے ہٹایا کہ بھائی انہوں نے ایک مہنگائی کر دی تھی, اور مہنگائی مارچ بھی کیا تھا پیپلز پارٹی نے, لیکن سوال یہ ہے کہ پھر اس کے بعد آپ جب وہ کر رہے تھے تو آپ کے پاس پھر کیا فارمولا تھا, پھر آپ کو وہ فارمولا جو ہے اپلائی کرنا تھا, پھر آپ نے عذر پیش کرنا کہ عمران خان نے جو کیا تھا اس کا ملبہ جو ہے وہ اب ہم عوام پہ ڈالیں گے. اچھا چلو میں اس چیز کو بھی مان لیتا ہوں کہ عمران خان نے کی وجہ سے ہوا, تو بھائی آپ نے اپنے اخراجات کم کیے, آپ نے تو 80-85 جو ہے وہ اپنے وزیر بنائے, آپ نے حکومتی اخراجات میں کمی کتنی کی. جو پہلا بجٹ پیش کیا گیا اس میں سارے حکومتی اخراجات تو اسی طرح بلکہ بڑھا دیے گئے, اور اتنی بڑی کابینہ بنا کے آپ عوام کے اوپر برڈن ڈالتے رہے. وزیر خارجہ جو ہے جنہوں نے مہنگائی مارچ کیا تھا وہ اتنے مہنگے ہوٹلوں میں ہر ملک میں گئے ہیں, کبھی نیو یارک جا رہے ہیں, کبھی جناب وہ لندن جا رہے ہیں, کہیں پہ کچھ نہیں, اور اس کو اس کی انپوٹ کیا ملی پاکستان کو, ہم تو اور قرضوں میں آ گئے. ہاں, اور یہ کیا ہے ویسے کہ قرضوں کے پیسے سے آپ جو ہے وہ بڑے بڑے ہوٹل میں رہتے, قرضے کے پیسے سوچیں. یہ کمٹمنٹ ہوتی ہے مثلا کسی بھی انسان کی جو کہ سیاست میں ہے اور عوام کے فیصلے کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو آگے لاتے ہیں, عوام سے ووٹ مانگتے ہیں کہ ہم یہاں پہ حکمرانی کرنا چاہتے ہیں, لیکن مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ اچھا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ فیوڈل ہے, مائنڈ سیٹ وہ ہے حکومت کرنے کا ہے نہ کہ خدمت کرنے کا ہے. تو عوام دیکھیں اس پہ ہم ایک علیحدہ سے شو رکھیں کہ عوام جو ہے وہ اپنی آواز ریز کیسے کر سکتی ہیں ان چیزوں پہ. اچھا ایک اور چیز, خان صاحب نے کھانے شانے بھی بند کر دیے تھے پی ایم ہاؤس میں, یہ جو اور میں نے سنا ہے کہ بہت مہنگے کھانے ہوتے تھے جس کو انہوں نے بند کروایا تھا. بعد میں ایک جرنلسٹ ہیں جنہوں نے کھانا کھایا تو انہوں نے کہا کہ بڑے عرصے بعد اب ہم نے یہاں دوبارہ سے کھانا کھانے کو مل رہا ہے.
تو یہ ایک بات صحیح ہے کہ مثلا انہوں نے جو کہا تھا گھر سے کھانا لے کر بھائی وہ لیوش جو سسٹم تھا وہ دوبارہ شروع ہو گیا. ایک غریب ملک میں ایک قرضہ جس کے اوپر چڑھا ہوا ہے ملک کے اوپر وہ دوبارہ سے اچھا ایک چیز تو میں سمجھتا ہوں کہ چلو ٹھیک ہے کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کٹ سائز کرتے ہیں, لیکن خان صاحب کے اوپر بھی ایک تھوڑا سا جو مسائل تھے وہ کیا تھے کہ جو باقی بہت بڑا سٹرکچر تھا جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا ریفارمز کرنے کا, اور اس کے لیے انہوں نے ڈاکٹر عشرت حسین صاحب کو بھی اپنا مشیر بنایا کہ یہ جو گورنمنٹ کا بہت بڑا انتظامی سٹرکچر ہے, ٹھیک ہے, کھانے پہ شاید وہ پیسے کم خرچ ہوتے ہیں, اس پہ زیادہ خرچ ہوتے ہیں, وہ عمران خان صاحب نہیں کر پائے. بلکہ آخری دنوں میں یہ پتا چلا کہ شاید ڈاکٹر عشرت صاحب کے ساتھ ان کی تھوڑی سی تکرار بھی ہو گئی ہے, اور وہ تکرار اتنی شدید تھی کہ اس کے بعد ڈاکٹر عشرت صاحب جو ہے نا وہ ریزائن کر کے چلے بھی گئے. کہ ڈاکٹر عشرت صاحب جیسی شخصیت کلیئرٹی سے اور ڈیٹیل. ہاں اچھا وہ یہ بتاتا ہوں کہ ڈاکٹر عشرت حسین چونکہ ایک بڑا نام ہے اور وہ اسٹیٹ بینک کے گورنر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ اکانومی کے حوالے سے بڑی ان کی گہری نظر ہے. انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے کہ پاکستان کے اندر جو بیوروکریسی اور یہ ہمارے اتنے محکمے ہیں, یہ ان میں فضولیات کیا ہے اور کون سی چیزیں کم کی جا سکتی ہیں. تو اسی کام کے لیے ان کو کتاب کا نام کیسا پڑھیں گے؟ وہ کتاب انہوں نے کتاب بہت سی وہ تقسیم کی ہے, وہ ہے کتاب. تو اس میں جو ہے نا ان کو شاید اسی لیے رکھا گیا کہ آپ ہمیں ریفارمز جو ہے نا وہ بتائیں. اب وہ واللہ علم اندر کی سٹوری ڈاکٹر عشرت صاحب نے ابھی کھل کے بیان نہیں کی, لیکن جو ذرائع کی خبریں ہیں میں وہ بتا رہا ہوں کہ خان صاحب کی اور ان کی تکرار بھی ہوئی کہ خان صاحب نے کہا جی کہ آپ اتنی چیزیں جو ہے وہ کر رہے تھے, ابھی تک ہم کر نہیں پائے. تو میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر عشرت حسین جو ہے وہ چیزیں کر نہیں سکے. آپ دیکھیں کہ بہت سے پاکستان میں محکمے جو ہے جیسے ہوتا ہے نا, ایک کمیٹی ہے, یہ کمیٹی ہے, یہ, اور ان کمیٹیوں کے اوپر ایک کمیٹی ہے. پاکستان میں ایسے بہت سے محکمے ہیں جو فضول محکمے ہیں جن میں پیسہ ضائع ہو رہا ہے, اور ان کو کم کرنا چاہیے تھا, اس میں ریفارمز آنی چاہیے تھی. لیکن خان صاحب وہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے, بلکہ خان صاحب کے ساتھ جو ہوا کہ انہوں نے بھی نان الیکٹڈ بہت سے لوگ جو ہیں وہ مشیر بھی رکھ لیے. اب وہ کس کے کہنے پہ رکھے, کیوں رکھے, وہ ایک علیحدہ سٹوری ہے, لیکن آپ نے رکھ لیے, آپ پرائم منسٹر تھے, آپ نے رکھ لیے. بعد میں آپ کو اس کی جو مرضی جسٹیفیکیشن دیں, لیکن کم از کم آپ کو جب آپ 1 سال کے بعد آپ کو کافی حد تک چیزوں کی سمجھ آ گئی تھی, تو پھر آپ نے سخت فیصلے نہیں لیے. وہ سخت فیصلے جو ہیں وہ مینجمنٹ کے حوالے سے. اچھا اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ خزانے میں پیسہ جو ہے پھر بھی تھا یعنی کہ بالکل ایسا نہیں تھا. اچھا, اور ترقیاتی کام بھی ہوئے, ترقیاتی کام ہو رہے تھے اور ان کو پیسے بھی مل رہے تھے. ترقیاتی کاموں کے اوپر ترقیاتی کام بھی ہو رہے تھے, عوام سن لو, ترقیاتی کام بھی ہو رہے تھے, ساتھ میں جو ہے پیسے بھی جمع ہو رہے تھے, پناہ گاہیں بھی چل رہی تھی, صحت کارڈ بھی دیا جا رہا تھا, صحت کارڈ بھی تھا, اوورسیز پاکستانی اور پیسہ ڈالر کو سسٹین بھی کیا جا رہا تھا, ساری چیزیں سب چیزیں تھیں. اچھا یہ لاسٹ سوال ہے کہ جو باقی پولیٹیکل پارٹیز جو گورنمنٹ میں آئیں اور خان صاحب کا دور, دونوں میں ڈفرینس کیا ہے؟ دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے کہ جب ایک کمزور جیسے پی ڈی ایم کی آپ بات کر رہی ہیں نا, نہیں پی ڈی ایم کے علاوہ بھی جس طرح بے نظیر کا دور تھا, نواز شریف کا دور تھا, ان کے دور میں اور عمران خان کے دور میں کیا فرق ہے؟ اچھا ایک چیز تو یہ ہے کہ جو سب سے اہم چیز ہے نا, جو وہ اوورآل جو ایک سوسائٹی میں بھی بڑی چینج آ گئی نا, جیسے بے نظیر بھٹو تھیں یا اس سے پہلے ساتھ نواز شریف کی, دونوں کی بار بار گورنمنٹس آتی تھیں, ٹھیک ہے, اس وقت شاید اویئرنیس لیول اتنا نہیں تھا, ٹھیک ہے. اب پبلک کی طرف سے اتنی تنقید جو ہے وہ حکومتوں کے خلاف نہیں ہوتی تھی, میڈیا بڑا محدود تھا. اب جو عمران خان کا دور تھا اور اس سے پہلے بھی شروع ہو گیا تھا, لیکن اس دور میں خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ ہم کمیونیکیشن ریولوشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کمیونیکیشن ریولوشن کیا ہے کہ اس میں کئی ہزار نہیں کئی لاکھ لوگ خود پبلشر ہیں, ڈیجیٹل پبلشر. ہر گھر میں 4 ڈیجیٹل پبلشر بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنی اظہار کر رہے ہیں رائے کا. پھر پاکستان میں اگر ان کو کوئی مسائل ہیں تو اوورسیز پاکستانی بیٹھے, وہ پاکستان سے باہر سے بیٹھ کے اپنی رائے کا کمیونیکیشن ایزی ہو گیا. کمیونیکیشن ایزی کے علاوہ اس میں آزادی بہت آ گئی کہ اگر عمران خان کو تنقید کا بھی بہت زیادہ سامنا تھا, پچھلے ادوار میں شاید اتنی تنقید ان لوگوں پہ نہیں تھی جتنی عمران خان کے مخالفین ان پہ تنقید ان کے دور میں ہوئی. اب دیکھیں نا, سیم ٹائم اگر عمران خان سے کوئی غلط بات نکل گئی,
زبان سلپ آف ٹنگ بھی ہوتی ہے نا، وہ بھی ہو جاتی تھی کہ انہوں نے خاص طور پہ ان کے جملے کو ریاست مدینہ کو بہت زیادہ کرٹیسائز بھی کیا جاتا تھا کہ آپ یہ ان سے کوئی غلطی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ نے ریاست مدینہ بنانی ہے تو پھر یہ کیوں ہوا، اور یو ٹرن والا اور پھر فلاں یو ٹرن فلانا اور بہت سی چیزیں، ملک کا فاصلہ کوئی چیز جو ہے وہ بیان ہوگی. اچھا میں نے دیکھا ہے کہ وہ چونکہ بہت سی چیزیں نوٹس کم لیتے اور اپنی میموری پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے زبانی بات کرنے کی کوشش، اسی فلو میں بات کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور ابھی بھی وہ اپنے جلسوں میں پڑھ کے ایسے دیکھ کے پڑھنا تو بڑا مشکل ہے تو اچھا اس میں ہو جاتی ہے، سلپ آف ٹنگ بھی ہوتی ہے تو وہ ہو جاتی تھی. اب اس کو ان کے مخالفین جو ہے وہ پکڑ لیتے اور اس کی وہ مختلف بن رہی ہیں، ویڈیوز بن رہی ہیں. اب اس کے بعد تو شہباز شریف کی تو بہت ہی بنی نا، شہباز شریف سے تو بہت زیادہ غلطیاں ہوئیں، لیکن عمران خان نے بھی میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ تنقید کا سامنا کیا ہے. اور خاص طور پہ پھر اس کے بعد بھی جو انہوں نے جلسے کیے ہیں اپنی گورنمنٹ کے بعد، اس میں بھی جہاں ان کی پذیرائی ہو رہی ہوتی تھی ان کے وہ بھی ہو رہا ہوتا تھا. تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں، لیکن جو ایج آیا ہے عمران خان کو، جو ایج آیا کہ عمران خان نے نوجوانوں پہ ٹرسٹ بہت زیادہ کیا، اور نوجوانوں کے ساتھ جو ان کی ایفیلیشن ہے وہ میرا خیال ہے اس وقت سب سے زیادہ. یہ ایک سوال آتا ہے کہ جو مخالفین ہیں وہ یوتھ کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اس میں یوتھ کتنا ہرٹ ہو رہی ہے کہ ان کو ایک لفظ سے بھی استعمال کرتے ہیں یوتھیا. I don't want to even say the word because I don't like this word، کیونکہ کسی کو بھی یوتھ کو غلط الفاظ میں نہیں بلانا چاہیے، پکارنا چاہیے، because they are the future. مطلب میں کہنا بھی نہیں چاہتی ہوں، لیکن وہ ایک دیکھیں پاکستان بٹ ڈو یو تھنک سو یوتھ ہرٹ ہو رہی ہے؟ لیکن نہیں میرا خیال ہے کوئی نہیں ہرٹ ہوتی، نہیں وہ کوئی نہیں ہوتی. اب دیکھیں نا، اب مسلم لیگ نون کے لوگوں کو لوگ پٹواری کہتے ہیں، تو وہ میرا خیال ہے کچھ لوگ پٹواری ہونے پہ دیکھیں وہ ایک بن گیا نا، وہ پیپلز پارٹی کا ہے تو جیالہ اس کا ہے، پپلیا ہے، تو اس طرح کے نام آ گئے. ٹھیک ہے جی، وہ پی پی کے بھی ایسے کوئی جملے نہیں آئے. نہیں وہ جیالہ پہلے جو ہوتا تھا نا، جیالہ اس سینس میں لے جاتا تھا کہ جو بالکل کچھ سوچتا سمجھتا نہیں ہے اور صرف جو ہے نا اپنی وہ بھی آ جاتا ہے. اچھا یوتھ سے ہی یوتھیا بنا، کیونکہ وہ یوتھ کو ٹارگٹ کر، وہ بار بار یوتھ کا آتا تھا تو اس پہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کو نیگیٹیوٹی میں لے لیا. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک کسی کا جو ہوتا ہے نا، کسی نام سے پکارے جانا یا اس طرح ہو جانا، یہ ایک سر دست ہوتا ہے. اس کے کچھ عرصے کے بعد اس کی کوئی اتنی وہ نہیں رہتی. یوتھ ہرٹ ہو رئی ہے؟ نہیں میرا نہیں خیال کہ ہرٹ ہوتی ہوگی. وہ تو میرا خیال میں نے تو کسی میں نے تو بتاؤ ذرا، ہوتے ہیں یار ہمارے یہاں پہ یوتھ بیٹھے ہیں، لیکن میں تو کچھ لوگوں کو یہ برا لگتا ہے نا. اچھا یہ کہہ رہے ہیں، لیکن میں نے تو کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں کو پوچھا تو بھائی انہوں نے کہا ہاں یار ہم ہیں نا یوتھیا. تو کیا ہے؟ نہیں یہ جو ابھی ادھر بیٹھے ہوئے نا لوگ، پی ٹی آئی کے نہیں ہیں. اچھا یہ عام بچے ہیں. اچھا عام بچے جو ہیں وہ تو ہرٹ ہوں گے نا. چل میں اگر ہرٹ ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے کہنا چاہ رہی ہوں کہ وہ یہ تو اپنے لیے نیگیٹیوٹی نہیں لے کر آ رہے ہیں. دیکھیں اگر ہرٹ ہوتے ہیں تو وہ بھی تو دوسرے لوگوں کو پٹواری بولتے ہیں نا. یوتھ نہیں کہتی کچھ بھی. یوتھ جو ہے نا ہماری وہ القاب سے نہیں پکاری. نہیں ان کو پٹواری کون کہتا ہے؟ وہ تو آپس میں جو ان کی اپنی وہ ہے نا، پی ٹی آئی اور جو یہ نون ہے، یہ سب آپس میں جو لوگ ہیں. دیکھیں نازیہ، یہ جو پولیٹیکل کلچر، اچھا وہ ٹھیک ہے، لیکن جو پولیٹیکل کلچر ہے نا اس کے اندر تھوڑی سی آئی تھنک ان کو بھی نہیں کہنا چاہیے. یا تو پھر آپ ان کو بھائی آپ ان کو بھی نہ کہیں، جب آپ ان کو نہ کہیں تو وہ بھی آپ کو نہیں کہیں گے. کسی کو بھی غلط القاب سے نہیں پکارا. اچھے طریقے سے استعمال کریں. اچھا ہم لوگ کا جو عوام کا، دیکھیں میں عوام اگین ریپریزنٹ، عوام یہ چاہتی ہے کہ ہمارا ملک ترقی کرے، ہمارے ملک کو سہولیات ملے. آج ہم دیکھتے ہیں ملیشیا، انڈونیشیا، یہ مسلم کنٹریز ہی ہیں نا، یہ آج کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. یہ ان کا رہنا سہنا، ہم ایک صاف ستھرا کلین ماحول چاہیے جہاں پہ اکانومی اچھی ہو، لوگوں کو کمفرٹ لیول ملے. ہم ہر چیز سے اپنے کمفرٹ زون سے جاتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ جو ہے یہ تکلیف دہ بات ہے ایک عام عوام کے لیے. اگین بہت تکلیف دہ بات ہے. تو آج کا جو ہمارا مین کنکلوژن جس لیے ہم نے یہ شو کیا تھا اس کا یہی تھا کہ جو مین کوشچن تھا وہ یہی کہ عمران خان کے دور میں کیا خزانے میں وہ پیسہ چھوڑ کر گئے تھے؟ جی وہ چھوڑ کر گئے تھے. دوسرا یہ کہ جو مہنگائی تھی وہ بیسکلی جو پی ڈی ایم کی حکومت نے اور بڑھائی، وہ خان صاحب کے دور کی وجہ سے بڑھائی؟ نو، دیٹ از فالس. تھرڈ یہ گورننس کے اوپر ہم نے بات ہوگی،
کوئی ایسی چیزیں جو آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نیگیٹو کر گئے ہیں وہ بتائیں. اچھا، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ان کی جو میڈیا پالیسی تھی وہ بہت غلط تھی. وہ اس کی وجہ ان کا وزیر اطلاعات بھی تھا فواد چودھری. کیا تھی غلط؟ اچھا، سب سے پہلے انہوں نے دیکھیں کوئی بھی گورنمنٹ ہوگی نا، اس کی جو آئیز اور ایئرز جو ہے نا وہ میڈیا ہی ہوتا ہے. میڈیا، آپ پہلے جب آپ اپوزیشن میں تھے تب آپ کو میڈیا بہت اچھا لگتا تھا. جب آپ گورنمنٹ میں آئے تو آپ کو میڈیا کے ساتھ جو ہے خار شروع ہو گئی کہ میڈیا آپ کی اگر کوئی دیکھیں میڈیا تنقید کرتا ہے نا، میں ایز اے میڈیا پرسن، ایز اے جرنلسٹ، اگر ہم تنقید کرتے ہیں تو ہمارا مقصد ڈسٹروائے کرنا نہیں ہوتا. ہمارا مقصد اوور آل سب کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ٹھیک کریں. ہم نے بگاڑ کی نشاندہی کی ہے، ہم کوئی اتھارٹی تو نہیں ہے نا. لیکن وہی میڈیا کو پہلے مہنگائی نظر آتی تھی، آج اچھا یہ ایک اور بات ہے. لیکن جب آپ پہ تنقید ہوتی ہے تو تنقید ایکچولی ہوتی اسی لیے ہے کہ آپ اس کو درست کریں. اچھا، ان کی میڈیا پالیسی میں یہ تھا کہ بہت سے ادارے جو تھے وہ ڈاؤن ہوئے اور بہت سے جرنلسٹ جو ہے وہ بے روزگار ہوئے، اور میڈیا میں یہ تاثر اسٹیبلش ہو گیا کہ خان صاحب جو ہے وہ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے خلاف ہیں اور سوشل میڈیا پہ ٹرسٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کی سوشل میڈیا ٹیم بہت اچھی ہے، اور ان کے منسٹر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سوشل میڈیا ہی چاہیے اور وہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے، اور ہمیں آپ کا یہ جو ریگولر میڈیا ہے اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو لہٰذا یہ ان کی غلط اپروچ تھی. اچھا جی، کہ آپ نے کہا یہ غلط اپروچ تھی، لیکن اور نہ تو اچھا اگر دیکھیں اکانومی نیچے کی طرف جا رہی ہوتی تو غلط اپروچ صحیح تھا، لیکن اب بھی پی ڈی ایم کی حکومت میں اکانومی نیچے بھی گئی، ڈالر بھی بڑھا، سب کچھ ہوا، لیکن میڈیا کی اپروچ وہ نہیں ہے. اچھا، اگر یہ جو چیزیں آپ کہہ رہی ہیں بالکل ہوا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ انہوں نے ایک چیز صحیح چل رہی ہے تو اس کے اوپر تنقید کرنا پھر تو نہیں صحیح تو چل رہی تھی، لیکن آپ دیکھیں کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو میڈیا آپ کو مزید بہتری کی طرف بھی بتاتا ہے نا. اب کیوں نہیں بتا رہا؟ اچھا، بتانی چاہیے ادھر ہے والا میڈیا نہیں. اچھا، لیکن پتہ کیا ہے، غائب ہو گیا والا اچھا ہاں وہ جرنلسٹ بھی غائب ہو گیا یار. وہ پتہ کیا ہے، یہ چیز ہے کہ اب ہم بولنا نہیں چاہتے. جب میڈیا غلط کرے تو میڈیا بھی غلط کرے، اس کو بھی تنقید کرنی چاہیے، اس کے اوپر بھی تنقید ہونی. لیکن میں اس فریم میں بات کر رہا ہوں کہ آپ دانستہ ایک انڈسٹری کو شٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، وہ تو نہیں ہونا چاہیے. اچھا، ہمارے حالات اس وقت بہتر تھے، دیکھیں اس وقت اچھا آپ کے بہتر ہوں گے، اچھی بات ہے. لیکن ایک ہو رہا تھا کہ دیکھیں یہاں پہ پاکستان میں ایڈورٹائزنگ انڈسٹری ایک پراپر ایک انڈسٹری تھی، وہ بھی ان کی میڈیا پالیسی کی وجہ سے ڈسٹروائے ہو گئی. تو لہٰذا یہ چیز اسی لیے ڈسٹروائڈ ہے کہ وہ کر کے گئے ہیں. ابھی کیوں نہیں کچھ کر نہیں، ابھی یہ تو ان کو کرنا چاہیے، جو اگر نہیں کر رہے تو یہ بھی غلط کر رہے ہیں. دیکھیں یہ جو میڈیا کو جس طرح کنٹرول کرنے کی سوچ ہے نا، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، وہ کسی کی بھی ہو، کوئی بھی گورنمنٹ نہ کرے، کوئی بھی گورنمنٹ دیکھیں آپ میڈیا کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، میڈیا بھی اس ملک کا میڈیا ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن آپ میڈیا کنٹرول کرنے کی بات کرتے ہیں وہ غلط ہے. ٹھیک، اچھا چلیں اگلا سوال کہ اور مزید انہوں نے کیا ایسا نیگیٹو بات بھی جاننا چاہ رہی ہوں. میں ایک تو پہلے آپ کے سامنے لگے. اچھا، آخری چیز میں یہ کہتا ہوں کہ جب ان کو پتہ چل گیا، جو کہ انہوں نے بیان بھی کیا کہ مجھے پتہ چل گیا کہ فلاں مہینے سے کہ میرے خلاف اب سارا معاملات جو ہے وہ الٹ ہو گیا ہے اور اپوزیشن جو ہے اس کو جگہ مل رہی ہے اور یہ آ رہے ہیں. اس وقت جو میرا خیال ہے کہ ان کو جو ان کے رفقا بتا رہے تھے کہ جی وہ کچھ نہیں ہوگا، آخر میں جو ہے نا سب سیٹل ہو جائے گا. عمران خان صاحب اس سچویشن کی شدت کو صحیح جو ہے وہ کنسیو نہیں کر پائے، ہینڈل نہیں کر پائے. اور وہ جو اس وقت ہینڈلنگ تھی، جب آپ بھنور میں پھنس جاتے ہیں تو پھر بھی کچھ میئرز ہوتے ہیں نا جو ناخدا نے لینے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کشتی کو بچانے کے لیے. خان صاحب اس وقت بھی شاید اپنے انہی حواریوں کی وجہ سے، جن کا سمجھ لے وہ بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے تھے اور وہ ڈبل کھیل رہے تھے، انہوں کی وجہ سے زیادہ جو ہے وہ پرابلم کا شکار ہوئے. اور کچھ میئرز جو ہیں وہ پہلے لے لیتے. جیسے میں ایک مثال دے دیتا ہوں، مثلا میڈیا کے ساتھ انہوں نے اپنے تعلقات خراب رکھے ہوئے تھے 3 سال سے، اس کو درست نہیں کیا جو کہ کرنا چاہیے تھا. اس کے بعد ان کی لیگل ٹیم، اب آپ نے لیگلی لڑنا ہے، نہ آپ کا وزیر قانون اپنا ہے نہ آپ کا اٹارنی جنرل اپنا ہے. اٹارنی جنرل نے پہلے ہی ہاتھ اٹھا دیے، اس نے کیس ہی نہیں لڑا. وہ پیپلز پارٹی کی فیملی سے لیا ہوا اور وہ ایم کے ایم کی فیملی سے لیا ہوا، دونوں لیگل ٹیم بھی کمزور.
اچھا آپ کا گورنر پنجاب جو ہے اس کے اوپر آپ کو اعتراضات تھے اور آپ کو پتا تھا شاید، لیکن آپ نے اپنے نظریاتی لوگوں کو ناراض کیا ہوا تھا. جب آپ اتر گئے آپ نے نظریاتی لوگوں کو راضی کرنا شروع کیا. تو اس وقت کیوں نہیں راضی کیا؟ عمر فراز چیمہ نے ابھی تاریخ رقم کر دی کہ بھائی آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور کوئی کسی قسم کی جو ہے نا نظریاتی طور پر سٹرونگ آدمی ثابت ہوا. اس کو آپ نے آخر میں گورنر پنجاب بنایا. اس کو پہلے گورنر پنجاب بنانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، اپنے لوگوں کو سائیڈ لائن کیا. گورنر سندھ سب سے پہلے سلپ ہو گئے. تو گورنر سندھ اس کا مطلب ہے آپ نے سندھ کو صحیح طرح ہینڈل نہیں کیا. جب سندھ سے آپ کے خلاف کیمپین شروع ہوئی اور آپ کے خلاف جو ہے وہ مارچ ہو رہا ہے، تو آپ نے سندھی جو آپ کا فیکٹر ہے پارٹی کے اندر اس کو آپ نے ایکٹیو ہی نہیں کیا. اس کو آپ نے کس طرح جو ہے پورے اعتماد ہی نہیں بنایا. جو نظریاتی کارکن تھے بہت سے خان صاحب کے، جب نظریاتی وہ ہوتے ہیں جو آپ کی شروع میں نظریے کے ساتھ جڑتے ہیں، ان میں سے بہت سے لوگ جو ہوتے تھے وہ آپ سے ناراض ہو کے جا چکے تھے. جب آپ کو اقتدار ملا آپ نے ان سے بات نہیں کی. ٹھیک ہے، تو وہ ایک ٹائم تھا کہ حکومت میں ہوتے ہوئے ان کو دوبارہ گیدر کرتے. یہ جو کہتے ہیں ارد گرد جو لوگ تھے یہ سارے وہ تھے جن میں سے صحیح ہینڈل نہیں کر پائے. اور اس وقت جب سچویشن ان کے ہاتھ سے نکل رہی تھی، اس وقت کچھ میئرز ایسے تھے جو فوری لینے چاہیے تھے، جو اگر وہ لے لیتے تو بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ چیزیں سیٹل ہو سکتی تھی، سیٹل بھی ہو سکتی تھیں، اور جو اپوزیشن تحریک چلا رہی تھی اس کے اندر بھی ڈنٹ پڑ سکتے تھے. تو جب آپ پوزیشن اپنی وہ نہیں کر پائے اور خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ یہ دیکھتے رہے کہ ہر چیز جو ہے وہ ہو جائے گی اور لڑائی کے دوسرے راستے اوپن ہو جائیں گے، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ایک قسمت اچھی ہے کہ جب ان کی گورنمنٹ گئی تو پبلک ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی. اور پبلک اتنی زیادہ تعداد میں کھڑی ہو گئی کہ سب کو حیران کر دیا. اس میں اب پبلک نے ان کی غلطیاں بھی معاف کر دیں، ان کی پرفارمنس کے اوپر بھی گفتگو ختم کر دی، اور ساری چیزیں یہ ہو گئی کہ جو آخر میں ان کے ساتھ پبلک نے سمجھا کہ یہ چیز ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان کی پارٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا ان کے ورکر کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، پبلک اس ہمدردی میں بھی میرا خیال ہے 20 سے 25% لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اور یہی ہوا کہ ان کو ضمنی الیکشنوں میں جیت ملنی شروع ہو گئی. تو یہ ایک میں سمجھ لوں کہ ان پہ بلیسنگ ہے. بالکل. اور تھینک یو سو مچ مبشر صاحب، بڑی ڈیٹیل میں آپ نے باتیں کی، لگتا ہے بڑے دنوں بعد یہ آپ نے بڑاس نکالی ہے. نہیں وہ آپ نے سوال ایسے کیے ہیں نا، سوال آپ کے ایسے آئے ہیں نا. صحیح رہا پھر. بہت اچھا ہے. چلے جی بہت اچھے، تھینک یو سو مچ، کیونکہ آپ بھی عوام کی آواز بن کر آئے ہیں اور ہم بھی عوام کی آواز بن رہے ہیں. کیونکہ عوام جو جاننا چاہتی تھی، جو سمجھنا چاہتی تھی، جو سننا چاہتی تھی، آج آپ نے اسے ڈیٹیل میں بیان کیا. اب کسی کو آپ سے جو ہے وہ اختلاف ہو تو آ کے بات کرے تو ہم اس کے اختلاف میں جواب ضرور دیں گے. ٹھیک ہے نا جی. تو آج کے لیے اتنا ہی. کیپ واچنگ نازیہ ملک اور ڈو سبسکرائب مائی چینل. اسٹے ود اس.